اور خلل آپ جانتے ہیں کہ ڈالنے والے کون تھے. تو خلل نہ آتا آج یقیناً پاکستان ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا اور پاکستان جو ہے وہ یقیناً G20 کے اندر شامل ہوتا. آج پاکستان کا بھی ترقی دوسرے ملک کوٹ کر رہے ہوتے, لیکن یہ تو تب ہوتا نا کہ کوئی خلل نہ ڈالتا. تو خلل ڈالنے والے ذرا اپنی شکل دیکھیں شیشے میں کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا. میرا خیال ہے کہ بہت بڑا ظلم اگر کسی نے کیا تو وہ اسی خلل ڈالنے والوں نے کیا اور اپنی ذاتی ایجنڈے کے لیے کیا ہے, ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے. کوئی قومی مفاد ان کے سامنے نہیں تھا. اور وہ سب شکلیں آپ کو یاد ہیں, پتہ ہے آپ سب کو. میں بار بار اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس میں افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے پیٹی انٹرسٹ کے لیے, اپنے چھوٹے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے انہوں نے ملک کو داؤ پہ لگا دیا اور وزیر اعظموں کو ڈسمس کرتے رہے. وزیر اعظم کو گھر بھیجتے رہے, نہ صرف کہ وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا بلکہ مجھ جیسے آدمی کو ساری زندگی کے لیے سیاست سے ڈسکوالیفائی کر دیا اور مجھے کہا گیا کہ یہ نواز شریف پاکستان مسلم لیگ کا صدر بھی نہیں رہا اور یہ رہ بھی نہیں سکتا, زندگی بھر نہیں رہ سکتا, الیکشن نہیں لڑ سکتا, زندگی بھر نہیں لڑ سکتا اور دوبارہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے. یہ سب فیصلے کیا فیصلے تھے یار, کیا ضرورت تھی ان فیصلوں کو کرنے کی؟ کس لیے کیے ہیں یہ؟ ملک کے لیے کیے ہیں, اپنی ذات کے لیے کیے ہیں؟ یہ ملک کے لیے فیصلے نہیں ہیں. یہ بہت ملک کو نقصان پہنچایا آپ نے فیصلے کر کے. آپ ہیں پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار, آپ لوگ ہیں. اور آپ اپنے ذرا گریبان میں ذرا جھانک کے تو دیکھیے آپ خود کیا ہیں, آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, آپ کے جو ہے گھر میں جو ہے وہ یہ اپنا سیاست میں ٹکٹیں خریدنے کے لیے ٹکٹیں جو ہے نا ان کا کاروبار کرتے ہیں اور اس کے لیے پیسے مانگتے ہیں آپ. پھر آپ ایک صاحب وہ جو چیف جسٹس بننے والے تھے, وہ اس سال نومبر میں یا اکتوبر میں انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا, وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گھر چلے گئے. جج سپریم کورٹ کا دال میں کالا تھا نا, کچھ تو تھا نا دال میں کالا جو چھوڑ کے چلے گئے. مجھے بتائیں, اور اس سے پہلے جو جس جج کو نکالا گیا ہے اس کے ذرا ایسٹس دیکھیں, آپ اثاثے دیکھیں, تنخواہ دیکھیں اور اثاثے دیکھیں. یہ ان لوگوں نے یہ کام کیے, ان لوگوں نے, اور ملک کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے یا ان باتوں کو جب میں سوچتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان باتوں کو بس اتنا ہی کیا کروں جتنا کہ مناسب لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے بھی بہت زیادہ اگر کیا جائے تو وہ بھی مناسب ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان گرداب سے نکلتا ہوا اب نظر آ رہا ہے اور پاکستان کا جو ترقی کا پہیہ پھر چلنا شروع ہو چکا ہے, اور اللہ کرے کہ اب دوبارہ پاکستان کے اس راستے میں کوئی خلل نہ ڈال سکے اور پاکستان ترقی کی بلندیوں کی طرف جائے, ملک خوشحال ہو, بے روزگاریاں ختم ہو. یہ ابھی عابد صاحب کی طرف میں نے بھی بات کی جو بتا رہے تھے, اگر وہ مومنٹم رہتا آج پاکستان کے اندر کوئی بے روزگاری نام کی کوئی چیز نہ ہوتی, کوئی بے روزگار نہ ہوتا. آج پاکستان میں کوئی غریب نہ ہوتا, بے گھر نہ ہوتا. یہ میں آپ کو ایسے نہیں کہہ رہا, میں ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. ہر ایک کے پاس ایک اچھا روزگار ہوتا, ہر ایک کے پاس ایک اپنا گھر ہوتا, بچے اسکول جا رہے ہوتے, کوئی تعلیم سے محروم نہ ہوتا, کوئی دہشت گردی نہ ہوتی. پاکستان نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں میرے بھائیوں, میرے بہنوں,